نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 23 سے 28 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِکَ غَدًا الا آیت 23 الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ آیت 24 ترجمہ: آپ کسی کام کے لیے یہ نہ فرمائیں کہ میں اسے کل کروں گا جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ لیں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں اور فرما دیں کہ مجھے پوری توقع ہے کہ مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب والی بات کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 23 اور 24 کا تفسیر۔ مستقبل میں کسی کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کام کے کرنے کا مستقبل میں عزم کرو تو علام الغیوب اللہ کی مشیت پر اسے چھوڑ دو، جس کے سامنے تمام زمانے ایک ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات 70 یا 90 یا 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ سے کہا گیا، یا فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور سب کے پاس گئے، کسی کے بھی بچہ نہ ہوا، بحث ایک عورت کے، اور وہ بھی ادھورا تھا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو آپ کی قسم نہ ٹوٹتی اور آرزو پوری ہو جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سب بچے اللہ کی راہ میں جوان ہو کر جہاد کرتے۔ شروع صورت میں شان نزول کا ذکر ہو چکا ہے۔ آیت 24 یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو۔ ابن عباس عنہ قسم کھانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے کہ گو کہ سال گزر جائے، اور دلیل میں آیت کا یہی ٹکڑا پیش کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے انشاءاللہ کہہ دے، اگرچہ کتنی ہی مدت گزر چکی ہو اور اس کے خلاف بھی ہو چکا ہو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے قسم توڑ ڈالنے کا اختیار ہے اور اس کا اس پر کفارہ بھی نہیں، یعنی قسم توڑنے کا کفارہ تو دینا ہی پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ جب تم سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جسے تم جانتے نہ ہو تو اس کا اللہ سے سوال کرو اور اسی کی طرف توجہ کرو، وہ تمہیں اس کے بارے میں صحیح معلومات بہم پہنچا دے گا۔ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ 300 سِنِینَ وَازْدَادُوا 9 آیت 25 قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِی حُکْمِهِ أَحَدًا۔ آیت 26 ترجمہ: وہ اپنے غار میں 309 سال تک ٹھہرے، آپ فرما دیں کہ اللہ ہی کو ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت معلوم ہے،
آسمان و زمین کی غیب کی خبریں وہی جانتا ہے، وہ کس قدر اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 25-26 کا۔ تفسیر آیت 25-26۔ اصحاب کہف کی غار میں ٹھہرنے کی مدت۔ اللہ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی خبر دے رہا ہے کہ وہ اس میں سونے سے جاگنے تک 309 سال تک ٹھہرے۔ 300 سال شمسی ہوتے ہیں اور 309 سال قمری، کیونکہ ہر شمسی صدی میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شمسی سال بیان کر کے فرمایا کہ 9 سال اور بڑھا لو۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان کے ٹھہرنے کی مدت خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر تم سے پوچھا جائے کہ وہ کتنے سال غار میں ٹھہرے اور تمہیں ٹھہرنے کی مدت معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے بتانے کی جرات نہ کرو، بلکہ صاف صاف کہہ دو کہ اللہ ہی کو خبر ہے جو کائنات کے غیب جانتا ہے، اور مخلوق میں سے جسے جو کچھ بتا دے مخلوق اس قدر جان سکتی ہے۔ اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا اور ان کی باتیں سننے والا ہے، یعنی کوئی بھی اللہ سے زیادہ دیکھنے والا اور سننے والا نہیں ہے۔ یہاں دونوں لفظ افسر بہی و اسم تعریف کے لیے ہیں، جس میں مبالغہ ہے، یعنی کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا، یعنی ہر موجود و مسموع کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ بندوں کے عمل دیکھتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے، اور سمیع و بصیر ہے۔ اس کے سوا کوئی ان کا کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کا حکم کوئی ٹالنے والا نہیں، نہ اس کا کوئی وزیر و مشیر ہے اور نہ مددگار و شریک۔ وہ بلند و برتر اور پاک ہے۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا۔ آیت 27۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آیت 28۔ ترجمہ: آپ اپنے رب کی کتاب کی جس کی آپ پر وحی کی جا رہی ہے تلاوت کیجیے۔ اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، اور آپ کو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی، اور اپنا دل ان کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی رضا کے جویاں رہتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ دنیوی زندگی کی خوبصورتی کے خواہش مند بن جائیں، اور آپ اس کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہے، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 27 اور 28 کا۔ تفسیر۔ تلاوت و تبلیغ قرآن کا حکم۔ ہر دل عزیز نبی کو کتاب عزیز کی تلاوت کا اور اسے لوگوں تک پہنچا دینے کا حکم ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی باتوں میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، اور نہ کوئی کسی کا مددگار و حمایتی بن سکتا ہے۔ اے پیارے نبی، اگر آپ وحی سے اتری ہوئی اپنے رب کی کتاب کی تلاوت نہ فرمائیں گے تو پھر اللہ سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں۔ چنانچہ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 67 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی جو آپ کے رب کے پاس سے آپ پر اترا ہے تبلیغ کرتے رہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کی رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ قصص کی آیت 85 میں فرمایا، بلا شبہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو آخرت کی طرف لوٹا دینے والا ہے، یعنی آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ نے تبلیغ رسالت کے فرائض ادا کیے یا نہیں۔ آیت 28۔ اللہ والوں کے پاس اٹھو بیٹھو، یعنی ذکر اللہ کرنے والوں کے پاس اٹھیے بیٹھیے، جو تحلیل و تسبیح و تکبیر و ثنا کرتے رہتے ہیں اور صبح و شام اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہی اللہ کے بندے ہیں، خواہ نادار ہوں یا مالدار، اور زوراور ہوں یا کمزور۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت قریشی روساؤں کے بارے میں اتری۔ ان کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ انہی کے پاس اٹھے بیٹھیں، اور بلا، عمار، صہیب، خباب اور ابن مسعود جیسے کمزوروں کے پاس نہ اٹھیں بیٹھیں۔ اگر ان سے باتیں کرنی ہوں تو کسی علیحدہ مقام پر کر لیا کریں۔
اللہ نے آپ کو ان کا یہ مطالبہ پورا کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر سورہ انعام کی آیت 53 میں فرمایا آپ انہیں نہ ہٹائے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، اور اس آیت میں حکم فرمایا کہ آپ انہی لوگوں میں صبر کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ مومنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم سعد بن ابی وقاص عطا فرماتے ہیں، ہم 6 اشخاص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرکوں نے آپ سے کہا کہ انہیں ہٹا دیجئے، انہیں ہمارے ساتھ نہ بٹھائیے۔ سعد نے فرمایا میں تھا، ابن مسعود تھے اور ایک ہزلی شخص تھا، بلال رضی اللہ عنہ تھے اور 2 نام بھول گیا، شاید آپ کا ہٹا دینے کا خیال ہوا ہو۔ اس پر یہ آیت اتری۔ عبد الرحمن بن سہل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ ذکر اللہ کرنے والوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے ایک مجلس ذکر دیکھی جس میں بعض ایسے بھی تھے جن کے بال پریشان تھے، دبلے پتلے تھے اور ان کے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا۔ آپ انہیں دیکھ کر ان کے پاس گئے اور فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا مجھے حکم دیا۔ دولت مندوں کو نگاہ غلط انداز سے بھی نہ دیکھو۔ پھر فرمایا آپ کی نگاہ ان سے ہٹ کر دوسروں کی طرف نہ پڑے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے بدلے روسا اور مالدار معزز لوگ طلب کرنے لگیں۔ آپ ان کی باتیں نہ مانیں جن کے دل ہم نے اپنی عبادت سے بے خبر کر دیے ہیں، جو دین سے بے پرواہ ہیں اور دنیا میں اپنے رب کی عبادت سے بھاگتے ہیں، اور ان کے اعمال و اقوال محض جہالت، رائیگاں اور نقصان والے ہیں۔ آپ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی راہ پسند نہ کریں اور ان کے عیش و آرام کا خیال نہ کریں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 131 میں فرمایا ہم نے انہیں جو عیش و آرام عطا کر رکھا ہے آپ اس کی طرف اپنی نگاہیں نہ ڈالیں، یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کی روزی بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 23 سے 28 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔